مارگریٹ تھیچر 11 سال برطانیہ کی وزیر اعظم رہیں۔ وہ لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھیں۔ والد پنساری تھے۔ مشکل حالات میں سیاست میں آئیں۔ قدم قدم چلتی ہوئی یورپ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنیں اور پھر آئرن لیڈی کہلائیں۔ تھیچر کا دور ایک مشکل زمانہ تھا۔ برطانیہ فاک لینڈ پر ارجنٹائن سے برسر پیکار تھا۔ تھیچر نے یہ جنگ جیت لی۔ آئرش ریپبلکن آرمی IRA نے برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ تھیچر دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں بھی کود پڑیں۔ ان پر حملہ ہوا اور وہ اس میں بال بال بچ گئیں، لیکن بہرحال آئرلینڈ کا ایشو بھی ختم ہو گیا۔ وہ 3 بار وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ برطانیہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی اور برطانیہ کی تاریخ کی پہلی لیڈی اپوزیشن لیڈر بھی بنی، لہٰذا وہ ہر لحاظ سے برطانیہ کی کامیاب ترین سیاستدان اور وزیر اعظم ثابت ہوئیں۔ مارگریٹ تھیچر کے بارے میں عام تاثر تھا وہ ایک عام سطحی ذہانت کی مالک ہیں۔ یادداشت بھی اچھی نہیں، قوت فیصلہ بھی کمزور ہے اور ان کی شخصیت میں بھی کوئی کشش، کوئی کرشمہ نہیں، لیکن وہ اس کے باوجود کامیاب سیاستدان اور وزیر اعظم ثابت ہوئیں۔ انہوں نے برطانیہ کی سیاسی تاریخ میں ریکارڈ بھی قائم کر دیا۔ لوگ اسے ان کی قسمت کہتے تھے۔ تھیچر کی یہ خوش قسمتی ایک بار کسی ٹیلی ویژن شو میں بھی ڈسکس ہوئی۔ شو کے ہوسٹ نے مسکرا کر مارگریٹ تھیچر کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھتا ہوں آپ کو خوش قسمتی سے مشیر اور وزیر اچھے مل گئے تھے۔ ان مشیروں نے آپ کو آئرن لیڈی بنا دیا۔ مارگریٹ تھیچر مسکرائیں اور کہا، ہاں، آپ کا تجزیہ 100% درست ہے۔ اگر مجھے اچھے وزیر اور مشیر نہ ملتے تو میں یقیناً کامیاب نہ ہوتی، لیکن سوال یہ ہے، یہ مشیر اور وزیر تلاش کس نے کیے تھے؟ انہیں سلیکٹ کس نے کیا تھا اور انہیں کام کرنے کی لبرٹی کس نے دی تھی؟ وہ خاموش ہو کر میزبان کی طرف دیکھنے لگیں۔ میزبان نے کہا لگایا اور کہا، یقیناً آپ نے۔ تھیچر ہنس کر بولی، اچھی ٹیم ملتی نہیں، تلاش کرنی پڑتی ہے، اور میں نے ان لوگوں کو تلاش کیا تھا، چنانچہ اصل کمال، اصل کارنامہ میرا تھا۔ وہ رکیں اور بولیں، دنیا میں لیڈر کا صرف ایک کام ہوتا ہے، اچھی ٹیم بنانا۔ یہ اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر اسے ساری کامیابیاں مل جاتی ہیں، اور اگر یہ ٹیم بنانے میں ناکام ہو جائے تو پھر یہ کتنا ہی ذہین، بہادر، ایماندار اور ویژنری کیوں نہ ہو جائے، یہ مار کھا جاتا ہے۔ آپ جس دن موجودہ حکومت کا تجزیہ کریں گے، آپ کو وزیر اعظم عمران خان بھی ٹیم کے ہاتھوں مار کھاتے نظر آئیں گے۔ ٹیم کے معاملے میں عمران خان کا بنیادی فلسفہ ہی غلط تھا۔ یہ ماضی میں بار بار کہتے تھے، اگر لیڈر اچھا ہو تو نیچے ٹیم خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ فرماتے تھے، مچھلی ہمیشہ سر سے گلنا شروع ہوتی ہے، لیکن وقت نے ان کا یہ فلسفہ غلط ثابت کر دیا۔ تجربے سے ثابت ہوا، ٹیم لیڈر خواہ کتنا ہی نالائق ہو، یہ اگر ٹیم اچھی بنا لے تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور ٹیم ہمیشہ تجربہ کار، ذہین اور گہرے لوگوں کی بنائی جاتی ہے۔ اگر لیڈر بھی نا تجربہ کار ہو اور یہ اپنے گرد ٹیم بھی نا تجربہ کار لوگوں کی جمع کر لے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہی نکلے گا جو اس وقت نکل رہا ہے، اور فواد چودھری یہی رونا رو رہے ہیں۔ آپ فواد چودھری کے انٹرویو کے بعد صورتحال ملاحظہ کیجئے۔ وزراء آف دی ریکارڈ اس انٹرویو کو کلمہ جہاد کہہ رہے ہیں اور کیمروں کے سامنے فواد چودھری کے خیالات کی مذمت کر رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے، فواد چودھری کی کون سی بات غلط ہے؟ عمران خان کے بعد پارٹی میں 3 سینئر ترین لیڈر تھے، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور جہانگیر ترین۔ کیا یہ سچ نہیں؟ عمران خان ان تینوں کو بھی اکٹھا نہیں چلا سکے۔ یہ تینوں حکومت بننے سے پہلے ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہوئے تھے اور یہ آج تک لڑ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی لڑائی جلسوں اور چینلز تک پہنچ گئی تھی اور یہ تماشا پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ کیا یہ سچ نہیں؟ کیا یہ بھی سچ نہیں؟ عمران خان کو جہانگیر ترین نے اسد عمر سے جان چھڑانے کا مشورہ دیا تھا، اور جب مقتدر حلقوں نے اسد عمر پر اعتراض کیا تو عمران خان نے جہانگیر ترین کے کہنے پر اسد عمر کو سائیڈ لائن کر دیا تھا۔ جہانگیر ترین پچھلے 2 ماہ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں، اسد عمر نے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور شہزاد اکبر کے ذریعے
مجھے فارغ کرایا۔ آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں، آپ بہت جلد اس شخص تک بھی پہنچ جائیں گے جس نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو بتایا تھا۔ جہانگیر ترین بھی مولانا فضل الرحمان کو دھرنے پر قائل کرنے والوں میں شامل تھے۔ اور کیا پارٹی کو یہ معلوم نہیں، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر وزیر اعظم بننے کے لیے باقاعدہ لابنگ کر رہے ہیں، اور ان دونوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت سے بھی رابطہ کیا تھا۔ کیا یہ بھی سچ نہیں، حکومت غیر منتخب لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر قاہرہ میں IMF اور WHO کے نمائندے تھے۔ پاکستان کی ایک اہم شخصیت دورے پر مصر گئی۔ یہ دونوں سفیر پاکستان کے گھر اس شخصیت سے ملے، وہ ان دونوں کو پاکستان لے آئے، حکومت کے حوالے کر دیا، اور وزیر اعظم کی ان دونوں سے وزیر اعظم آفس میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اور یہ لوگ ملکی معیشت اور ہیلتھ سسٹم کو وہاں لے آئے ہیں جہاں سے پوری دنیا ہمیں خوف سے دیکھ رہی ہے، لیکن وزیر اعظم سمیت کسی میں ان سے سوال کی جرت نہیں۔ حکومت کے ایک تیسرے مشیر کے بارے میں سعودی عرب نے کہہ دیا تھا، وزیر اعظم جب سعودی عرب تشریف لائیں تو یہ اسے ساتھ نہ لایا کریں۔ حکومت نے وجہ پوچھی تو آف دی ریکارڈ بتایا گیا، گزشتہ دورے کے دوران شاہی گاڑی میں وزیر اعظم سے ایک بات کی گئی تھی، وہ بات ایران پہنچ گئی۔ سعودی انٹیلیجنس کا خیال ہے یہ بات مشیر نے وہاں پہنچائی تھی کیونکہ اس وقت گاڑی میں ان کے علاوہ کوئی چوتھا آدمی موجود نہیں تھا۔ چوتھے مشیر عبدالرزاق داؤد نے مہمند ڈیم کا ٹھیکہ لے لیا، اور وہ بھی 309 ارب روپے میں۔ کراچی سٹیل ملز کا ڈھول بھی اب داؤد صاحب کے گلے بندھ رہا ہے۔ چینی اسکینڈل میں بھی خسرو بختیار اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ساتھ عبدالرزاق داؤد کا نام آ رہا ہے۔ پارٹی ہو یا میڈیا چیخ چیخ کر وزیر اعظم کی توجہ مشیروں کی طرف مبذول کرا رہا ہے، لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکومت کے 6 اتحادی ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ لیں، یہ بھی سر پر ہاتھ رکھ کر بتائیں گے وزیر اعظم اول ملتے نہیں ہیں، اور یہ اگر مل لیں تو یہ سنتے نہیں ہیں، یہ تھوڑی دیر دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ پارٹی کے پرانے ورکرز اور MPAs MNAs بھی یہی شکوہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی میں بھی قدم رنجہ نہیں فرماتے، پوری کابینہ اور سٹاف میں کسی میں ان کے سامنے بولنے کی جرت نہیں۔ معیشت کے 37 مشیروں نے مل کر صنعت، تجارت اور سٹاک ایکسچینج کا بیڑا غرق کر دیا۔ زرعی ملک گندم امپورٹ کرنے والے ملکوں میں شامل ہو گیا۔ مافیاز نے آٹے میں بھی اربوں روپے کے ہاتھ مار لیے، اور چینی کے ساتھ کھیل کر بھی 200 ارب روپے کی دہاڑی لگا لی۔ حالت یہ ہے، ملک سے اچانک پٹرول غائب ہو گیا۔ وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب اور پٹرولیم کے مشیر ندیم بابر سے پوچھا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے 48 گھنٹوں میں پیٹرول پورا کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کو 16 دن ہو چکے ہیں، لیکن پیٹرول پورا نہیں ہو سکا۔ دنیا کرونا پر قابو پا کر اپنے ملک کھول رہی ہے، جبکہ ہم پوری دنیا کے لیے بند ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی شاندار پالیسی کے ذریعے کرونا کو اکتوبر نومبر تک لے جا رہے ہیں۔ ہم شاید اس وقت دنیا کے واحد ملک ہوں گے جس میں دسمبر میں بھی کرونا کے مریض موجود ہوں گے، اور ہمارے وزیر اعظم میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں کے دعوے بھی فرما رہے ہوں گے۔ آپ دنیا کی ناکام پالیسیاں دیکھیں۔ دنیا نے مارچ میں لاک ڈاؤن شروع کیا اور 3 ماہ بعد جون میں کرونا پر قابو پا لیا، جبکہ ہماری کامیاب پالیسیوں نے اس مرض کو 8 ماہ تک پھیلا دیا، اور ہم اس پر ڈھول بھی بجا رہے ہیں۔ چنانچہ فواد چودھری کی کون سی بات، کون سا اندازہ غلط ہے؟ میں ان کا فین تھا، لیکن میں اب ان کا بہت بڑا فین ہو چکا ہوں۔ حکومت کے اندر رہ کر حکومت کے بارے میں ایسی کلیئر لائن لینا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے شیر کا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے، اور فواد چودھری نے خود کو شیر ثابت کر دیا۔ چودھری صاحب نے پوری پارٹی کو بتا دیا، میں جینون سیاستدان بھی ہوں اور پارٹی کا وفادار بھی، لہٰذا میں کل سے ان کی زیادہ عزت کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم کو چاہیے یہ ان کی بات غور سے سنیں اور آنکھیں کھولیں، ورنہ ملک اور پارٹی دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری
اور ان سے پہلے بے نظیر بھٹو شکوہ کرتی تھیں ہمیں ہر بار حکومت ملی اقتدار نہیں ملا، لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کے وزراء اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں پچھلی حکومتوں کو اقتدار نہیں ملتا تھا جبکہ ہمیں تو حکومت بھی نہیں ملی۔ اس فیلئر، اس سانحے کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا صرف ایک ہی شخص ذمہ دار ہے اور وہ ہے عمران خان۔ وزیر اعظم کو اگر ٹیم اچھی نہیں ملی تو یہ ان کا قصور ہے۔ عوام نے انہیں مینڈیٹ دے دیا تھا اور ریاست نے ان کے راستے کے سارے کانٹے نکال دیے تھے، لیکن یہ اگر اس کے باوجود ڈیلیور نہیں کر سکے، یہ اگر اس کے باوجود پیٹرول، چینی اور آٹا کنٹرول نہیں کر سکے تو یہ پھر کس کا قصور ہے؟ صرف اور صرف عمران خان کا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں 5-6 ماہ بہت دور ہیں، حالات کا بلڈوزر کسی بھی وقت اس حکومت کو کچل دے گا۔ تنکوں کی ڈور کھل رہی ہے، یہ کسی بھی وقت گر جائے گی اور حکومت اس کے بعد تنکا ہو کر بکھر جائے گی، اور اس کے بعد ذہین ترین وزراء زرتاج گل کے ساتھ بیٹھ کر کووڈ-19 کے 19 پوائنٹس گنتے رہ جائیں گے۔ شکریہ۔